بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم حاضر خدمت ہوں خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ، اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم آفیشیل۔ سب سے پہلے تو آپ کو نئے سال کی مبارکباد۔ 2025 آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ جہاں بھی آپ موجود ہیں، جس جگہ پر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ہم سب پر اپنی رحمت کرے اور ہماری مشکلات آسان کرے، اور خاص طور پر پاکستان کو راہ راست پر ڈالے، اور یہ جو قبضہ گروپ ہے پاکستان کی جان چھڑائے۔ اس قبضہ گروپ سے لوگوں کا جو حقیقی مینڈیٹ ہے وہ ان کو ملے، اور جو لوگ اقتدار میں ڈیزرو کرتے ہیں آنا، عوام کے ووٹ سے، اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار سے نوازے، پاکستان پر اپنی رحمت کرے، اور جو لوگ پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، جو لوگ پاکستان کو برباد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے اللہ۔ میں یہ کہوں گا۔ اور اب آتے ہیں خبر پر آج کی۔ عمران خان صاحب نے آج وکلاء سے بھی ملاقات کی، ان کی بشرا بی بی صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی، اور 5-6 باتیں کہی ہیں خان صاحب نے، یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مجھے کہا جا رہا ہے آ کے کہ جناب آپ جو اپیل واپس لیں، پاکستانیوں کو جو آپ نے کہا ہے کہ وہاں سے پیسے نہ بھیجیں، وہ جو کیمپین چل رہی ہے نو رائٹس نو ریمیٹنس، اس کو آپ واپس لے لیں، لیکن اور اس کو آپ واپس لیں بطور جیسچر آف گڈ ول۔ اس سے جو ہے نا یہ ظاہر ہوگا کہ آپ مذاکرات کے حوالے سے بڑے سنجیدہ ہیں۔ تو خان صاحب نے کہا کہ بہت میں نے گڈ ول جیسچر دے دیے، جتنے زیادہ گڈ ول جیسچر میں نے دیے ہیں پاکستان میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی، یہ ڈیزرو نہیں کرتے اس چیز کو۔ اب کوئی گڈ ول جیسچر نہیں، بس اب یہ 26 نومبر کا جو واقعہ ہوا، قتل عام ہوا، اس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اعلان کریں۔ اگر وہ کمیشن نہیں آتا تو یہ کیمپین جاری رہے گی کہ بالکل پیسے واپس، کہ پیسے نہ بھیجیں بیرون ملک پاکستانی۔ اور یہ تجویز جو تھی یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے دی تھی کہ آپ بطور گڈ ول جیسچر، کیونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں، تو آپ اس کو اعلان کر دیں اور پاکستانیوں سے کہیں کہ آپ پیسے بھیجنا شروع کر دیں۔ خان صاحب نے کہا کہ آپ رہنے دیں، بہت باتیں میں نے سن لی ہیں آپ سب کی، اور مجھے اب کوئی گڈ ول جیسچر نہیں دینا۔ اچھا ماحول تھا۔ وکلاء سے جن سے ملاقات ہوئی آج، فیصل چودھری تھے، توری صاحب تھے، شاداب جعفری تھے، مبشر صاحب تھے، اور علی اعجاز بھٹر تھے، پھر فیصل ملک صاحب بھی تھے، راجہ متین بھی تھے۔ تو بڑی آج ملاقات جو ہوئی وہ کمرہ عدالت میں نہیں ہوئی، اندر ہوئی، جس میں کوئی وکلاء کے اور خان صاحب کے بیچ کوئی 6-7 فٹ کا فاصلہ تھا، اور بلو کلر کی انہوں نے وہ پہنی ہوئی تھی، ایک طرح سے سویٹر ٹائپ تھی، سر پہ ٹوپی لی ہوئی تھی انہوں نے۔ ہی واز حشاش بشاش، اور ماشاءاللہ ہی واز لکنگ ویری گڈ، اور بڑے بھرپور انداز میں انہوں نے گفتگو کی۔ ایک بات انہوں نے اور کہی کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ، یعنی وہ تو اب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پہلے بھی بتایا تھا، آج بھی بتایا کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو شفٹ کر دیتے ہیں، یہاں سے آپ چلے جائیں، تو آپ یہ جو جلسے جلوس احتجاج آپ یہ مت کیجیے گا۔ تو خان صاحب نے کہا، میں نے ان سے کہا مجھے جہاں مرضی آپ نے رکھنا ہے رکھ لیں، میں جیسے ہی چھوٹوں گا، جیسے ہی باہر آؤں گا، میں جلسے کروں گا، پاکستان بھر میں احتجاجی جلسے کروں گا، ہر جگہ جا کر احتجاج کروں گا، تقاریر کروں گا، جلسے کروں گا، اس سے واپس میں نہیں ہٹوں گا۔ یہ عوام کا حق ہے کہ ان کو ان کا مینڈیٹ ملے، ان کے حقوق کے لیے کیے جائیں مظاہرے، کیے جائیں، کوشش کی جائے، لیکن اس سے پہلے بھی میں پرامن تھا، میں ہمیشہ پرامن ہوں، اور آئندہ بھی میں نے پرامن ہی رہنا ہے، کیونکہ یہ میرا مائی کانسٹیٹیوشن، مائی مورالٹی اینڈ آر لا ڈیمانڈس، کہ میں احتجاج پرامن جو ہے یہ جلسوں کی صورت میں یہ میں کرتا رہوں گا، اور یہ میں اس سے بالکل نہیں رکوں گا۔ اور پھر انہوں نے آج ہنستے ہوئے کہا، جو مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے کہا کہ سنائیں رچرڈ گرینل کی کوئی نئی تازی، رچرڈ کیا کر رہا ہے؟ تو وہاں پر ایک کہکا پڑا وکلاء کا بھی اور خان صاحب کا بھی۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ
کوئی نئی بات اس نے کی ہے، پوچھا تو وکلاء نے کہا کہ جی کوئی نئی بات ابھی آج تو نئی بات نہیں کی انہوں نے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ ایک اور بات ہوئی وہاں پہ بڑی سختی سے، وہ عمران خان صاحب نے یہ بات بتائی کہ یہ مجھے 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں سزا دینا چاہتے ہیں، یہ سزا دیں گے تو یہ غلط کریں گے، یہ اپنے منہ پر کالک ملیں گے، کیونکہ جو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس نے بھی یہ کہا ہے کہ ایک پائی کا فراڈ نہیں ہوا، اور یہ پاکستان کے جو پیسے تھے یہ کوئی کسی کرائم کے نتیجے میں یہ نہیں آئے تھے، یہ بالکل اس میں ایک پائی کا بھی خان صاحب نے کہا کہ وہ غبن نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان میں آئے پیسے اور پاکستان میں موجود ہیں، اور ایک پائی بھی ہمارے پاس نہیں آئی، اور یہ نیشنل کرائم ایجنسی کا کہنا ہے کہ یہ کوئی اللیگل منی نہیں تھی، تو اس لیے ہم نے تو کوئی جرم ہی نہیں کیا، اور یہ اگر سزا مجھے اس پہ دیں گے تو یہ اپنا منہ کالا کریں گے۔ ایک اور بات کہی خان صاحب نے کہ گزشتہ 4 مہینوں سے صرف ایک دفعہ ان کی اپنے بچوں سے ملاقات کروائی گئی، اور اور یہ بار بار یعنی جج صاحبان نے، عدالت نے اس بات کی اجازت دی ہے، لیکن ان کی جو ٹیلی فون پر جو گفتگو ہے وہ صرف ایک دفعہ کروائی گئی ہے 4 مہینوں میں۔ تو خان صاحب نے کہا کہ جو ورکرز ہیں اس وقت، جو بیسیکلی جو میری جو قیادت ہے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جو بیچ کی قیادت ہے، اس نے اس کا جو رویہ ہے وہ میں اس سے راضی نہیں ہوں، ان کی جو پرفارمنس ہے میں اس سے خوش نہیں ہوں، اس لیے میں ڈائریکٹلی عوام سے بات کرتا ہوں، اور عوام اب میری بات سنتی ہے، اور ہم نے مل کر پاکستان کو اس ساری صورتحال سے نکالنا ہے۔ انہوں نے پھر اس بات کو کہا کہ انہوں نے جو سپریم کورٹ ہے، جو عدلیہ ہے، اس کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے، اور پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی جو انہوں نے کیا ہے جب تک، اور اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ جی ایس پی پلس جو ہے وہ اسٹیٹس بھی پاکستان کا چلا جائے۔ تو بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں فری فیئر الیکشنز ہوں، عوامی راج ہو، اور یہ جو ناجائز جو لوگوں کو پکڑا گیا ہے ان کو چھوڑیں۔ آج عمران خان صاحب نے اپنے وکلاء کو یہ بھی ہدایت کی کہ آپ خاص طور پر خیال کریں ان ورکرز کا جو گرفتار ہوئے ہیں، اور پھر آج انہوں نے اپنی جس طرح وہ قیادت پر اظہار افسوس کر رہے تھے، انہوں نے کہا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے کیسے دیا، پاکستانیوں کو پارلیمنٹ کے سامنے گولیاں ماری گئیں اور انہیں شہید کیا گیا، اور یہ پارلیمنٹ میں اجلاس میں بات تک نہیں کر سکے۔ تو جس انداز کا پروٹیسٹ خان صاحب چاہتے تھے پارلیمنٹ میں، وہ پروٹیسٹ پارٹی کی قیادت نے نہیں کیا، جس پر خان صاحب خفا تھے۔ انہوں نے کہا ابھی بھی رات کو مجھے نیند نہیں آتی جب میں ان پاکستانیوں کا سوچتا ہوں کہ ان خاندانوں کے ساتھ کیا بیتی، کیا گزری، اور یہ جو میری قیادت ہے یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس مسئلے کو بھرپور انداز میں اٹھا سکے۔ تو بہت سارے لوگ اپنے تئیں کوششیں کرتے رہے وہاں پہ، ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ پرفارمنس وغیرہ بیان کرتے رہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، میں اب مزید تفصیل اس میں نہیں بیان کروں گا، لیکن خان صاحب نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ ہی انڈرسٹوڈ ایوری تھنگ، ان کو پتہ ہے کہ کون آ کے جو بات کرتا ہے تو اس بات کا کیا مقصد ہے، کون کس کی لابنگ کر رہا ہے، لیکن خان صاحب نے کوئی کسی طرح سے بھی کسی بات کا جیسچر نہیں دیا۔ تو جناب یہ آج کی ان کی رویداد، اور بشریٰ بی بی صاحبہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، مجھے اس کے کانٹینٹ کا نہیں پتہ، لیکن جو وکلاء کے ساتھ انہوں نے جو بات کی ہے یہ میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے۔ اب جناب اجازت، اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔